اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی رمضان مبارک کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل ہوا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا بھی ماہ رمضان میں ہوئی۔ ھدی للناس، جو انسانوں کے واسطے سراسر ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم لوگوں کو شرک اور گمراہی اور ہر قسم کی جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید اور ایمان کی روشنی دکھاتا ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، یعنی قرآن کریم میں ہدایت کی کھلی اور واضح نشانیاں موجود ہیں جو غور و فکر کرنے والوں پر ضرور عیاں اور ظاہر ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایمان و یقین مضبوط ہو جاتا ہے اور عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ والفرقان، اور حق کو باطل کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی قرآن کریم حق و باطل، عقائد و نظریات، سچ اور جھوٹ اور جمیل قبیح اقوال میں بالکل تمیز کر دیتا ہے اور انہیں علیحدہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم رمضان مبارک کے مہینے کی عظمت اور مقام و مرتبہ بیان کر کے اب اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے، جیسے ابتدائی اسلام میں فدیہ کافی تھا، اب کافی نہیں ہے۔ ومن کان مریضا، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ مریض اور مسافر کا حکم دوبارہ بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ صرف فدیے کا حکم منسوخ ہوا ہے اور معذوروں کے لیے دوسرے وقت میں روزے رکھنے کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ عورتوں کی معذوری کے روزوں کا آسان حل، عورتیں اپنی مجبوری معذوری کی وجہ سے جو روزے چھوڑتی ہیں وہ عموماً ان کی قضا کرنے میں بہت کوتاہی کر جاتی ہیں۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد ہی ان روزوں کو پورا کر لیں، کیونکہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی عادت تو پڑی ہوتی ہے، اس لیے رمضان کے بعد روزے آسان ہوتے ہیں، لہذا سستی غفلت سے کام نہ لیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، جس نے رخصت اور مرض کے بغیر جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اگرچہ وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے مگر اس ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے مریض اور مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت عطا فرما دی کہ اگر تم سخت بیماری یا سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو فی الحال روزہ چھوڑ دو اور بعد میں اس کی قضا کر لو۔ ولا یرید بکم العسر، اور تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، یعنی سفر اور شدید مرض میں بھی روزے کو لازمی کر کے تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہی حال شریعت کے ہر حکم میں ہے کہ اس میں بذات خود کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں کوئی نفس پرست اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اسے مشکل سمجھے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے 3 احکام بیان فرمائے۔ پہلا حکم تھا رمضان کے پورے روزے رکھو، سفر اور بیماری کی حالت میں روزے رہ جائیں تو رمضان کے بعد ان کی قضا کرو۔ دوسرا حکم چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کے طریقے کے متعلق تھا۔ تیسرا حکم بیماری اور سفر کی حالت میں رخصت کا تھا۔ اب یہاں ترتیب بار تینوں حکموں کی علتیں، وجہیں بیان کی جا رہی ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، یعنی رمضان کے روزوں کی گنتی کا خیال رکھنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم روزے پورے رکھ سکو، اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے قضا ہو جائیں تو بعد میں قضا کر کے گنتی پوری کر سکو تاکہ کوئی روزہ رہ نہ جائے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی روزوں کی قضا کا طریقہ بتایا جس سے تم روزوں کی برکات اور اس کے ثمرات سے محروم نہیں ہوتے۔ یہ طریقہ اس لیے بتایا تاکہ تم اس احسان پر اللہ کی عظمت برتری کا اقرار کرو، ورنہ اگر قضا کا حکم نہ ہوتا تو کون اتنے روزے رکھ کر ثواب حاصل کرتا۔ نکتہ، تکبیرات عید میں حکمت۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ سے اشارہ تکبیرات عید کی طرف بھی ہے جو رمضان کے فوراً بعد
عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ رب العزت کی عظمت کی بریائی بیان کرنے کا حکم دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ موقع خوشی اور سرور کا ہوتا ہے، اور انسان کی طبیعت یہ کہ خوشی کے موقع پر بسا اوقات وہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، چنانچہ کبھی سرکشی پہ اتر آتا ہے، کبھی غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس موقع پر زیادہ تکبیریں کہنے کا حکم دیا تاکہ اللہ کی عظمت جلالت شان کے استحضار سے بندے کی غفلت ختم ہو جائے اور اس کی سرکشی ٹوٹ جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی عذر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور سہولت اس وجہ سے دی ہے تاکہ تم اللہ رب العزت کے اس احسان پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت کا میسج آپ کے نام عظیم چیز کی نسبت بھی عظیم بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کا زمانہ رمضان المبارک کو بتا کر دراصل رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت اور مقام و مرتبے کی طرف اشارہ فرمایا، اس لیے کہ کسی چیز کی طرف عظیم چیز کی نسبت کی جائے تو وہ چیز بھی عظیم ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی نسبت رمضان کی طرف کی، پھر قرآن کریم کے نمایاں اوصاف بتائے اور اس کے بعد روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس سے جہاں قرآن کریم کی عظمت بڑھ جاتی ہے وہاں رمضان المبارک کی شان بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی عظمت کو دل میں بٹھائیں اور رمضان المبارک کے روزوں کا خاص اہتمام کریں۔ نمبر 2، رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں رمضان اور قرآن کو جوڑا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ اور واسطہ ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں جہاں روزوں کا اہتمام ضروری ہے وہاں قرآن کریم پڑھنے، تراویح میں سننے کا اہتمام بھی بہت بڑی اہمیت کا حامل، خیر و برکت کا ذریعہ اور نزول رحمت کا سبب ہے۔ حدیث مبارک سے بھی رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فیشفعانی۔ رمضان اور قرآن قیامت کے دن بندے کے بارے میں سفارش کریں گے، روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے خواہشات پوری کرنے سے روکا تھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کریم کہے گا میں نے رات کو اسے نیند سے روکا تھا، لہذا میری سفارش بھی قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ روزہ اور قرآن پڑھنے سننے والے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، قرآن کریم کے 3 اوصاف۔ اس آیت میں قرآن کریم کے 3 نمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، حق و صداقت کے واضح دلائل پر مشتمل ہے، حق و باطل خیر و شر میں امتیاز کرنے والی لازوال کتاب ہے۔ لہذا قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے والے لوگوں کو کامل ہدایت بھی نصیب ہو جاتی ہے، ہدایت کی روشن دلیں بھی کھل جاتی ہیں، خیر و شر میں تمیز کرنے والی قوت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ نمبر 4، 2 چیزوں کی تلقین۔ قرآن کریم جیسی عظیم نعمت ملنے پر بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، اللہ رب العزت کی عظمت و کبریائی کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 5، دل مانتا نہ ہو تو بہانے ہزار ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ شریعت مطہرہ میں اللہ رب العزت نے آسانی اور سہولت رکھی ہے، لہذا اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا نفس چخچل ہو اور عادت بگڑی ہوئی ہو، انسان بہانے شروع کر دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک مصرع ہے شعر کا، دل مانتا نہ ہو تو بہانے ہزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔